السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو عید مبارک۔ لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ عید کے شوز ہوتے ہیں تو آبویسلی تھوڑی سی لائٹ چٹ چیٹ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، بیٹھے ہمارے ساتھ سیاستدان ہی ہوتے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے یا ان کی جو لائف ہے یا ان کا جو کیریئر ہے اس میں سے ایسی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں جو کہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور آج جو شخص ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنماؤں میں ان کا شمار ہے، اور عمران خان صاحب کے بڑے قریبی وہ سمجھے جاتے ہیں، اور انٹرویو میں پرومس میں نے ان سے لے لیا ہے کہ کچھ سیکرٹس جو ہیں وہ ہم ریویل کریں گے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس شرط پر کہ میں آپ کے سیکرٹ ریویل کروں گا اور آپ میرے سیکرٹ ریویل کریں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذوالفقار بخاری صاحب، زلفی بخاری صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس زلفی بھائی، تھینک یو بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ ہو از زلفی بخاری ادر دین کہ جی آپ کی انٹری ہوتی ہے اور تحریک انصاف میں اور خان صاحب کے ساتھ آپ کا سٹرگل، پھر گورنمنٹ میں آئے اور کیبنٹ میں ہو گئے، ادر دین دیٹ آپ کون ہیں؟ ابھی تو محسوس ہوتا ہے کہ ادر دین دیٹ اور کچھ ہے نہیں۔ تو جب بھی میں اپنی پولیٹکس سے پہلے یا پاکستان شفٹ ہونے سے پہلے سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور ہی دنیا تھی یا کوئی اور ہی زندگی تھی۔ لیکن میں جیسے کہ سب کو پتہ ہے ابھی کہ میں لندن میں ہی پیدا ہوا، وہیں بڑا ہوا۔ میرے والد کچھ 50 سال پہلے وہاں شفٹ ہوئے، وہیں بزنس ہے ان کا بھی تھا، میرا بھی ہے۔ اور پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پھر خان صاحب نے ایک رول دیا کیبنٹ میں، تو وہ رول لیا اور پاکستان شفٹ ہوئے، اور پھر پاکستان رہتے رہتے پھر ابھی ایسا ہو گیا کہ کہیں اور جا نہیں سکتے۔ اچھا، لوگ تو یہاں سے خواہش رکھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ، کہ وہ باہر چلے جائیں۔ آپ باہر سے، اور آپ ویری ویل اسٹیبلش بزنسز تھے آپ کے، وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ اس طرف کیوں آئے؟ آئی تھنک اللہ نے شاید مجھے انگلینڈ میں ترقی شاید ایک ینگ ایج پہ زیادہ شاید دے دی ہو۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس ترقی پہ آپ بلڈ کریں اور کرتے رہیں۔ میری انٹرسٹ پہ چلی گئی پولیٹکس میں، پاکستان پہ، ظاہری بات ہے عمران خان کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد جب پاکستان میں شفٹ ہو گیا، جیسے میں نے بولا، تو بالکل ہی شفٹ واپس کبھی جانا دور کی بات، مطلب اگر آپ 5-6 دن کے لیے جب میں جاتا ہوں اپنے دفتر وہاں، یا انگلینڈ جاتا ہوں یا باہر جاتا ہوں، تو ہوتا ہے کہ پاکستان جلدی سے واپس پہنچوں۔ تو یہ کہ ہر بندے کا اپنا اپنا موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو بزنس اس طریقے سے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتی، اٹس اے مینس ٹو این اینڈ، کہ آپ کو بزنس کرنا ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل اور پولیٹکس یا جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو مینٹین رکھیں اور اس کو بہتر کر سکیں۔ لیکن اٹس ناٹ کہ یار بس یہی ہے، یہ بہتر ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، اگر ایک چیز ہے اس کی 3 آ جائیں تو یہ مجھے چاہیے، 3 نہیں ہے تو 6 ہو جائیں، وہ چیز نہیں ہے۔ اٹس ایک ہے کہ خالی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا جو مقصد ہے وہ اچیو ہو جائے۔ اچھا، جب آپ یہاں سے انگلینڈ جاتے ہیں کبھی کبھار کچھ دنوں کے لیے، بہت سارے لوگ یہاں پہ آپ کو مس کرتے ہوں گے۔ پھر جب لندن سے آپ اسلام آباد آتے ہیں تو لندن میں بہت سارے لوگ آپ کو مس کر رہے ہوں گے۔ پڑھنا کس کا بھاری ہے؟ جب میں یہاں سے جاتا ہوں تو مجھے آئی تھنک مس تو صرف چند اینکرز کرتے ہیں کہ بھاگ گئے، تو 3.5-4 اینکرز پہ آئیں گے، پھر میں کھل کے سوال کروں گا۔ 3-4 سال تو میں یہی فیس کرتا رہا ہوں نا، کہ جب بھی میں باہر جاتا ہوں تو کہ جی اب بھاگ گئے ہیں، او سوری واپس آ گیا، او اب بھاگ گئے، او سوری 2 دن بعد واپس آ گئے۔ تو وہاں سے جب جاتا ہوں تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک اینی ون وہاں کوئی مس کرتا ہے۔ پکی بات ہے، پکی بات۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ سنا، جب گورنمنٹ میں تھے تو جی آپ ان کی کچن کیبنٹ میں شامل تھے، اور جو بھی آپ کی غلطیاں ہوتی تھیں وہ نظر انداز کر دیتے تھے، بڑے فیورز آپ کے ساتھ کیے۔ وہ تو بڑے اپنے آپ کو ایسے پورٹرے کرتے ہیں کہ پرنسپل پولیٹیشنز ہیں، تو آپ کے معاملے میں کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ ہاں، میں تو اس پہ آبجیکٹ کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، میں کوئی غلطی نہیں کرتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کون سی چیز ان نے نہیں کی۔ غلطی کی میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن کوئی ایسی چیز میری نہیں ہے جو ان نے نظر انداز کی ہو۔
بلکہ جو بھی چیز ہو انہیں کھلے طریقے سے عوام کے آگے رکھ کے اگر کوئی کنٹروورشل چیز ہو جیسے کہ رنگ روڈ کا تھا یا جو بھی تو انہیں عوام کے سامنے رکھا ہے سارا. جی اچھا، آپ نے جو ریزائن دیا تھا وہ تو آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ میں نے خود سے ریزائن دیا، آپ سے مانگا نہیں گیا ریزائن، لیکن جب وہ انکوائری رپورٹ سب کچھ ہو گئی، آپ کلیئر بھی ہو گئے، اس کے بعد بھی آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے، کیا وجہ تھی اس کی؟ آئی ڈونٹ نو کہ وجہ کیا تھی. ہو سکتا ہے اس میں کئی ریزنز ہو سکتے ہیں ایک لیڈر کے دماغ میں. ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹیم خود سلیکٹ کرتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ابھی نہیں، شاید ان کی ذہن میں شاید رنگ روڈ زیادہ کنٹروورشل یا ایسی کوئی چیز ہو گئی تھی کہ اب انکوائری کلوز ہوئی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت چل رہی ہے، پتہ نہیں آئی تھنک پنجاب میں پھر بھی چل رہی تھی اینٹی کرپشن میں ایسے فلانا ٹمکانا. تو جب تک یہ چیز پوری ختم نہ ہو جائے پھر واپس لے کے آؤں تو لوگ کہیں گے وہ دیکھو دوست پہ لے کے واپس لے آئے، فیور کر دیے، جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں. تو شاید یہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوں. 100 چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کا وہ ان کی چوائس ہوتی ہے اور وی ریسپیکٹ اٹ. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی جلدی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی خان صاحب کی؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ جو ہماری پلاننگ تھی وہ 5 سال کی تھی، لیکن جو بھی ہوتا ہے آئی تھنک بہتر کے لیے ہوتا ہے. اور جس طریقے سے اگر ہمیں گورنمنٹ آگے اس کو چلانی تھی اس سے یہ 1000 دفعہ بہتر ہے کہ خودداری کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ ایک سٹانس لیں، اس سٹینڈ پہ آپ کھڑے ہوئے ہوں. اور اب آپ دیکھتے ہیں عادل بھائی کہ پورا پاکستان خان صاحب کے ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ سیاست، وہ فواد چودھری صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ابھی 2 قسم کی سیاست رہے گی، یا آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف ہیں، تیسری کوئی سیاست نہیں ہے. اور آئی تھنک یہ بالکل صحیح ہے. پاکستان کی سیاست اس موڑ پہ اب اس وقت، آگے جو ہوگا وہ اللہ جانے، لیکن اس وقت جہاں کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے خان صاحب کے اور کوئی سلوشن ہے نہیں. اچھا، آپ عمران خان صاحب سے جب پی ایم ہاؤس میں ملتے تھے زیادہ خوشی ہوتی تھی یا اب بنی گالہ میں مل کے زیادہ ہوتی ہے خوشی؟ آئی مین دونوں کے اپنے چارمز ہیں. خان صاحب کو پی ایم ہاؤس میں دیکھ کے بڑی ایک سکون اور خوشی ملتی ہے کہ ایک انسان کی بڑی سٹرگل تھی. اور اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھ لیں ایک 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کے، فگیٹ کہ آپ خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، دوست ہیں، پارٹی ورکر ہیں، جو بھی ہیں، لیکن اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک 2 پارٹی سسٹم اور 2 بڑی پارٹیز 3 دفعہ پرائم منسٹرز رہ چکے ہوں، ان کو توڑ کے ایک تیسری پارٹی آ کے وجود میں آئی اور پھر ٹیک اوور کر لیا اور پھر جیت گئی اور پرائم منسٹر بن گیا. یہ نہ آپ کو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں نظر آتا ہے، نہ آپ کو کنزرویٹو اور لیبر میں نظر آتا ہے، نہ کسی اور بڑی ڈیموکریسی میں آپ کو کہیں نظر آیا ہو کہ ایک تیسری پارٹی آ کے اس طریقے سے کر سکے. تو آئی تھنک جو انہیں اچیو کیا ہے ریسنٹ ہسٹری میں کسی اور لیڈر نے نہیں اچیو کیا فیکچولی. تو وہ اس چیز کی اسٹرگل میں اگر آپ کا 0.0001% بھی کنٹریبیوشن ہو تو ظاہری بات ہے آپ کو بڑی ایک تسلی ملتی ہے اس سے. تو بنی گالہ میں تو آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہوں گے؟ آئی تھنک بنی گالہ میں خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ایلیمنٹ میں ہوتے ہیں. جب پی ایم آفس میں تھے تو ظاہری بات ہے کہ ایم ایس ہوتا ہے، 3 ADCs ہوتے ہیں، ٹائٹ اسکیجول ہوتا ہے، تو وہ ایک ٹھک 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 ایک قسم کی بات ہوتی ہے. ظاہری بات ہے بنی گالہ میں تھوڑی سی ایک ریلیکسڈ آپ کو لیوریج مل جاتی ہے، تو اس میں خان صاحب از دین کمپلیٹلی خان صاحب وہ اپنی طریقے سے بات بھی کر سکتے ہیں. ان کا ہیومر کافی ٹائم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے گزارا اور ابھی بھی تقریباً آپ روزانہ وہیں پہ 4-5 گھنٹے گزارتے ہیں بنی گالہ میں. کیا ان کے ذہن میں کچھ ایسا ہے کہ جی اگر میں یہ چیز نہ کرتا تو شاید گورنمنٹ اپنے 5 سال پوری کر جاتی؟ کوئی ریگریٹ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے انٹرویوز میں بھی انہوں نے 1000 دفعہ بولے کہ وہ ہر رات اپنی زندگی یا اپنے دن کو اینالائز کرتے ہیں. تو I'm sure ایسی 1000 چیزیں ہوں گی جو وہ خود سوچتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے یہ بہتر ہو سکتا تھا یا یہ بہتر ہو سکتا تھا یا یہ اگر نہ کرتا. لیکن ان کا ایمان ایسا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جس راستے پہ اللہ ان کو لے کے جا رہے ہیں وہ ایک بہتر راستہ ان کے لیے ہوگا. اور ہر چیز جو ایک عام انسان دیکھتا ہے ایز اے نیگیٹو وہ اس کو بڑے پازیٹیولی دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے جیسے کہ دیٹس وائی ہی واز ایک سکسیسفل اسپورٹس مین بھی تھے، کیونکہ وہ ہر چیز سے دیکھتے تھے کہ اس سے ہم وکٹری
कैसे निकालें, जीत इससे कैसे निकालें. तो यू नो इन दैट वे इट्स ऑलवेज पॉजिटिविटी. इसलिए आप वहाँ जाके हमेशा इन ऑ होते हैं कि यार यू नो हमारे मुंह शायद लटके हुए हों लेकिन वो हमें देख रहे हैं कि पागल तो नहीं हो गए, तुम ड्राइविंग सीट पे हो. तो दैट्स व्हाई ही इज़ इंस्पिरेशनल. ठीक. अच्छा, लंदन में आप यू आर बोर्न एंड ब्रेड देयर, यहाँ पर आप वापस आए. पाकिस्तान में तो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है. एडजस्ट होने में मुश्किलात तो नहीं पेश आई? मैं 13 साल का था तो मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था 3 साल के लिए. 3-4 साल के लिए मेरे वालिद ने मेरी बहनों को, मेरे वालदा को यहाँ शिफ्ट किया था कि हम पाकिस्तानी माहौल में थोड़ा सा रहें. तो जो 13 से 17 जो था वो बड़ी क्रूशल वनरेबल एज थी. तो उसमें आपकी वो एक बेसिक ग्राउंडिंग बन जाती है. और फिर आई थिंक पीपल फॉरगेट कि हमारी बड़ी एक पॉलिटिकल फैमिली है, इंट्रेंच्ड हैं रूट्स के अंदर, कई लोगों से कई ज़्यादा इंट्रेंच्ड हैं. गांव है, हल्का है, अपना आबाई हल्का भी है, गांव है अपना, एक गद्दी है, मतलब है कि हमारा एक सिस्टम है. तो उसमें हम बड़े हुए हैं. चाहे हम बाहर भी रहते थे तो साल में 1-2 दफ़ा जस्ट होने में नहीं. और क्योंकि मैं 13 से 17 साल का यहाँ रहा था तो जो मेरे अच्छे दोस्त भी थे वो इधर ही थे. तो अब और अम्मी अब्बू यहाँ 2003 में शिफ्ट हो गए थे या 2004 में ऐसे कुछ शिफ्ट हुए थे यहाँ. तो फिर उनको मिलना आना जाना तो घर यहाँ भी था. चले तो कुछ आसानी रही. सीक्रेट्स रिवील करवाने हैं आपके, लेकिन एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. जुल्फ़ी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है. जुल्फ़ी साहब, ये बताइएगा कि आपने अभी ऐलान किया है कि जी मैं अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ रहा हूँ और हल्के से मैं इलेक्शन लड़ूंगा. अगर ना जीत पाए तो नेशनलिटी भी गई और सीट भी गई. वो खान साहब कहते हैं वो कश्तियाँ जला के आओ. तो चलो जी जला देते हैं. अच्छा, तो हल्के में आपने काम शुरू किया हुआ है जी, काफ़ी सालों से किया हुआ है. अच्छा. अभी आहिस्ता आहिस्ता और इसको पिक कर रहे हैं मज़ीद. और मैं चाहता हूँ कि एक पर्सनल गोल्स भी होते हैं इंसान के. तो मैं चाहता हूँ कि उस पर्सनल गोल्स भी हों और इंशाअल्लाह अगर मैं कामयाब हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं इलाके के लिए बेहतरी भी कर सकता हूँ. अगर नहीं कर सकता तो लोगों को बहुत जल्दी सामने वाज़े हो जाएगा. लेकिन आई वांट टू डू समथिंग क्योंकि बड़ा बैकवर्ड एरिया है और उसके साथ सही इंसाफ नहीं हुआ जितना हो सकता है. अच्छा खान साहब, जितना हमें पता है अनप्रेडिक्टेबल से भी हैं और लास्ट मिनट डिसाइड करें कि आपको टिकट ही उन्होंने नहीं देना, फिर बड़ी फ़नी सिचुएशन हो जाएगी. फिर को उस वक्त देखेंगे. अच्छा, उस वक्त फिर फैसला करेंगे कि क्या मतलब करना है या किस. हाँ नहीं, ज़ाहिर बात है उस फिर को तो फिर तब देखेंगे, लेकिन अल्लाह खैर करेगा जी. ठीक. अच्छा, मुझे बताइएगा कि ईद का मौका है तो ईद कैसे आपकी कैसी गुजरती है? आप इधर तो हल्के वाले लोग ज़्यादा आते नहीं, आप उधर जाते हैं, तो क्या पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजरता है आपका ईद पे? हाँ, अदर ईद कसम से थोड़ी सी बोरिंग गुजर जाती है. जितनी एक्साइटिंग होनी चाहिए हम शायद वो करते नहीं हैं, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि ईद वाले दिन बिल्कुल छुट्टी होती है तो बिल्कुल बंदा ईद के नमाज के बाद आके सो जाता है, 2-3 बंदे आ जाए मिल के. फिर दूसरे दिन आप गांव जाते हैं, गांव में आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो फिर भी ठीक होता है. लेकिन ज़्यादातर घर पे ही. लेकिन जब हम इंग्लैंड में होते थे तो क्योंकि ज़्यादा क्लोज नेट फैमिली भी होती थी तो आस पास की जो कम्युनिटी थी वो भी, तो वहाँ मैं देखता था कि ज़्यादा होता था कि एक दूसरे के घर जाना, या एक बंदा लंच करता है, एक बंदा खाना करता है, तो सारी फैमिली और डिस्टेंट फैमिली और दोस्त सारे एक जगह जमा होने. मैं उसका अक्सर सोचता हूँ कि वहाँ ज़्यादा होता था यहाँ से भी. लेकिन ऑब्वियसली दूसरा दिन हेक्टिक होता है, वो गांव में होता है, और पहला दिन इस्लामाबाद ही होता है. तो अदरवाइज ईद के अलावा फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? हाँ, मेरा बहुत कम होता है. मैं घर भी बहुत कम ही होता हूँ. अनफॉर्चुनेटली दैट्स द सैक्रिफाइस आप देते हैं. तो बहुत कम मुझे वक्त मिलता है, उतना नहीं जितना देना चाहिए. तो पूछे जाएंगे कि आप किधर थे? वो तो हमेशा जी रहता है वो. अच्छा, आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है, जेंडर पे चले जाएं तो कौन सा ज़्यादा है? आई थिंक मर्द ज़्यादा, यूथ. नहीं, ये अब आप हंसा था पीछे से. हाँ एग्जैक्टली, वो हंसा है ना, तो इसका मतलब कि इससे पहले कि मैं काउंटर सवाल करूं तो आप खुद ही बता दें.
ایکچولی اگر فیمیل فالوئنگ ہو وہ صرف آتے ہیں کہ مجھے عادل کا نمبر دے دیں. اچھا, تو میرا سارا انسٹا اور ہر چیز اس پہ بھرا ہوتا ہے کہ عادل شاہ زیب کا نمبر. اچھا, مجھے آج تک کسی نے میسج وہ نہیں کیونکہ میں نے نمبر نہیں دیا. آپ میرا نمبر دیتے ہوئے اپنا نمبر دے دیتے ہیں. وہی میں آپ کا نمبر دے کے میں اپنا دوسرا نمبر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ عادل شاہ زیب بن کے ان سے پھر بات کرتا ہوں. اچھا چلے, میں اس پہ زیادہ نہیں بولتا ورنہ بہت کچھ ریویل ہو جائے گا. پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان میں دیکھیں خان صاحب نے تو 3.5 سال آپ کی گورنمنٹ رہی, اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے جس طرح سے سوچا تھا, جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں کچھ بہتر کر سکتے تھے؟ دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ تک آپ کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ اور اداروں میں چلی جاتی ہیں جو آپ پھر اس کو ایکسیکیوٹ وہ ادارے شاید نہ کریں, کورٹس ہو گئے وغیرہ. لیکن اگر ایک چیز جو سب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بہتر کر سکتے تھے یا کیا آپ کی ایک مین فلا تھی ایز اے گورنمنٹ جو آپ کو ہمیشہ انالائز کرنی چاہیے, وہ صرف آئی تھنک صرف اگر آپ اس کو پوائنٹ ڈاؤن کریں وہ HR ہے. ہماری ہیومن ریسورس اگر ہم بہتر کر سکتے تھے یا بہتر ویل ایکوپڈ ہوتے, یا جو یہ کہہ لیں کہ عمران خان جیسی شخصیت کے پاس جتنی آؤٹ ریچ تھی ٹیلنٹ کی دنیا بھر میں, اور واحد لیڈر ہیں جن کی اتنی آؤٹ ریچ ہے اوورسیز بھی اور یہاں بھی, اس میں ہم شاید تھوڑے بہتر ڈیسیجنز لے سکتے تھے, چاہے سلیکشن ہو لوگوں کی یا بیوروکریسی کی. آئی تھنک ان دونوں چیزوں میں ہم تھوڑے سے کمزور رہیں یا ہم وی ور لرننگ آن دا جاب. وہ اگر پہلے سے تھوڑا سا پریپیئر کر لیتے. لیکن بتایا تو انہوں نے تھا کہ ہم اتنے پریپیئرڈ ہیں, لیکن ظاہری بات ہے جب آپ گورنمنٹ میں پہلی دفعہ آتے ہیں تو پھر آپ کو اصل میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو آئی مین آپ اپنے لحاظ سے پریپریشن کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ظاہری بات ہے 1000 چیزیں ہوتی ہیں آپ نے نہیں دیکھی ہوئی یا آپ کو بائی سرپرائز لے جاتی ہیں. یا کئی وہ اگر کرکٹ کی مثال دے دوں کہ کئی بیٹسمین زبردست لگتے ہیں نیٹ میں لیکن میچ میں پرفارم نہیں کر سکتے, لیکن نیٹ میں وہ A1 بیٹسمین لگتے ہیں. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پھر بائی سرپرائز آپ ہوتی ہیں. مجھے بتائیں کہ ابھی جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب واپس آ جائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا, میرے خیال میں تو بڑا معاملہ مجھے گمبھیر نظر آ رہا ہے. نہیں, آپ شاید بڑے نیگیٹو یا پیسمسٹک ہو رہے ہیں, لیکن میں جینوئنلی ناٹ جسٹ کیونکہ میں ایک پارٹی کا ہوں, لیکن میں ایک جینوئنلی فیل کرتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے, PTI کے ساتھ ہوا ہے, یہ ان کی ایک ڈیسٹنی کا بہت بڑا پارٹ تھا, اور جو آگے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے آئی تھنک تب وہ ایک صحیح معنی میں ایک اسٹیٹس پرسن کے طور پہ واپس آئیں گے اور بہت تگڑے طریقے سے واپس آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ PTI بہت جلد, مطلب لٹرلی جو ابھی جو بنی ہوئی ہے کیبنٹ یا گورنمنٹ, یہ تو جیسے کہ انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے. تو میں انٹرم گورنمنٹ کتنے دنوں کی ہوتی ہے؟ 90 دنوں کی ہوتی ہے. تو 90 دن گن لیں یہاں سے. ایسے نہ ہو کہ ہم بریک پہ ابھی جائیں اور واپس آئیں تو خان صاحب اقتدار میں نہ گئے ہوں دوبارہ. ہو سکتا ہے. بریک کا وقت ہے ناظرین. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک. زلفی بخاری صاحب آج ہمارے عید شو کے خصوصی مہمان ہیں. زلفی صاحب یہ بتائے گا کہ لنڈن میں کیسی وہاں پر کیسا وہ تھا, اسکولنگ وغیرہ آپ کی ساری وہاں پہ ہوئی, دوست وغیرہ سارے, تو اس وقت کی ہابیز کیا تھیں آپ کی؟ میں کرکٹ کھیلتا تھا بہت. اچھا. سیمی پروفیشنل لیول پہ. اس وقت جیم MMA خان صاحب کو اس وقت جانتے تھے یا مطلب پرسنل تعلق کی وجہ سے؟ پرسنل تعلق کی وجہ سے. ان کے جو کولیگس تھے, ٹیم پلیئرس تھے, وہ میرے کوچز کہہ سکتے ہیں تھے, اور تو پرسنل تعلق سے. تو میں اپنے فٹنس میں, جم میں, یہ مکس مارشل آرٹس میں, یہ ہابیز اس طریقے سے تھی. ٹریولنگ بہت بڑی میری ایک ہابی تھی. تو اس وقت ٹائم زیادہ ہوتا تھا, اور آپ اپنے لندن میں ویسے گینگز بڑے ہوتے ہیں, کئی گینگ وینگ کا حصہ تو نہیں رہے ٹین ایج؟ نہیں یار, انفارچونیٹلی وہ نہیں کر پایا. اچھا. تو خان صاحب ابھی بھی ٹائم ہے, کر سکتا ہوں. اچھا,
نہیں ویسے جو جس طرح پی ٹی آئی جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ گینگ بن جائے اور پھر ہو سکتا ہے ہمیں لڑکارے نہ شاید گینگ بن کے اسلام آباد ہی آ جائیں. اچھا تو اس وقت تو خان صاحب سے آپ اتنے قریب نہیں تھے, یہ کون سا سٹیج تھا جب آپ ان کے ساتھ زیادہ قریب ہوئے, کلوز ہوئے؟ نہیں میں ان سے کچھ 11 سال پہلے ملا, تو لنڈن میں ہی ملا پہلے, لیکن میری فیملی ایک ہم نے ایک اٹک کا ریجن کا ایک ایماندار گروپ بنا ہوا تھا جس میں میرے تایا, میرے والد, میرے کزن ملک امین اسلم صاحب, اس وقت سہیل قمریال صاحب, یہ سارے تھے اور انہوں نے ایک جوائن کیا تھا پی ٹی آئی کو, خان صاحب کو, بیفور رائٹ ایٹ دا بگننگ. تو وہ بہت بڑا آئی تھنک بریک تھرو تھا خان صاحب کے لیے بھی, پی ٹی آئی کے لیے بھی. تو اس کے میں تھا نہیں, میں انگلینڈ میں تھا, تو وہاں سے پھر کلوزنس وہاں سے شروع ہو گئی جب وہاں ملے. تو اس کے 2 سال دوست رہے, پھر اس کے بعد زیادہ کلوز ہوتے گئے. تو ٹھیک, دوست وہاں پہ زیادہ ہیں یہاں پہ زیادہ ہیں آپ کے؟ یہاں میرے مطلب دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں بھی قریبی دوست ہیں میرے 2-3 جو قریبی دوست ہیں, اور وہاں باہر میرے شاید 5-6 ہو جائیں. باقی سارے آپ کو پتہ ہے دوست ہوتے ہیں لیکن شاید یہ قریب ہو, یہ اتنا نہ قریب ہو. اچھا آپ سے ایک تھوڑا سا وہ سیریس سوال بھی, آج کل بڑا چل رہا ہے کہ جی فرح بی بی خاتون کا نام لیا جا رہا ہے, اور کہ جی ملک ریاض نے ان کو کچھ زمین دی, وہ پہلے آپ کے نام پر آئی, آپ نے پھر جو ہے وہ ٹرسٹ کو ٹرانسفر کی, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ آئی ڈونٹ تھنک اس میں جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہے ایز سچ, کیونکہ یہ کوئی گورنمنٹ ٹرانزیکشن ہے نہیں. ایک پرائیویٹ ڈونر تھا جس سے ڈونیٹ کی ہے زمین پہ, اور اس زمین پہ ایک ٹرسٹ بنا ہے اور ابھی ایک یونیورسٹی کھڑی ہوئی. یہ تو اور ہوتا نا کہ کسی نے لے کے اس پہ کوئی سوسائٹی بنائی ہوئی ہوتی یونیورسٹی کے نام پہ یا کسی اور چیز پہ. یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے, اور پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر ڈونیشنز لے کے ایک چیریٹیبل کام بھی کر رہا ہے, ایک ایجوکیشنل کام بھی کر رہا ہے, ایک مذہبی کام بھی کر رہا ہے. تو اس کو تو ہمیں داد دینی چاہیے اس القادر یونیورسٹی. ملک ریاض صاحب کے علاوہ کسی اور نے ڈونیشن دی؟ آئی تھنک اس میں یونیورسٹی نے ڈونیشنز کلیکٹ کی ہیں, جیسے کہ دنیا بھر میں ساری زمین صرف انہوں نے دی, زمین انہوں نے ڈونیٹ کی ہے, اور اس کے اوپر ٹرسٹ کوئی پیمنٹ نہیں کی نہیں, اور انہیں یونیورسٹی بنائی ہے, اور اس کے بعد یونیورسٹی چلے گی ڈونیشنز اور ٹیویشن فیس پہ. تو وہ جیسے ہارورڈ بھی ڈونیشنز پہ چلتی ہے اور ٹیویشن فیس پہ چلتی ہے, اور آکسفورڈ یونیورسٹی بھی ڈونیشنز پہ چلتی ہے اور ٹیویشن فیس پہ چلتی ہے. تو اس کا بھی کوئی سیپریٹ کوئی ماڈل ہے نہیں. انہوں نے زمین گفٹ کی اور انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی بنائی. جہاں تک بات جاتی ہے ٹرسٹ کی, کہ پہلے جب ٹرسٹ بن رہا تھا تو وہ تو ایک تھا کہ جلدی سے کرو, کوئی ہے جلدی سے یہ وہ, تو وہ چاہے میں تھا یا بابر اعوان صاحب تھے یا کوئی, کہ جلدی سے کام ہو جائے. ایک دفعہ چیز بن گئی, سیٹل ہو جائے, تو پھر وہ ان کی چوائس ہے کہ اس ٹرسٹ میں کون رہے, آگے کون چلائے گا, کون کرے گا, تو وہ ان کی چیز ہے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں. اگر 3.5 سال کے بعد خان صاحب پہ صرف یہی چیز آ جائے, چاہے توشہ خانہ ہو چاہے یونیورسٹی ہو, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی فخر کی بات ہے. کہ بلیم کیا آ رہا ہے کہ آپ نے ایک مذہبی ایک صوفی ازم کے اوپر بیسڈ ایک یونیورسٹی کیوں بنائی ہے. مطلب اس سے تو بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. تو آئی تھنک یہ تو جیسے کہ شوکت خانم کے اوپر اٹیک کرنا ہو یا نمل یونیورسٹی کے اوپر. لیکن اس میں سوال یہ بھی ہوتا ہے نا زلفی صاحب کہ ملک ریاض نے ہو سکتا ہے کسی فیوچر فیور, یا جو اکثر جو یو کے کی ان کی سیٹلمنٹ ہے وہاں سے اتنے $1 ملین آئے اور ان کو واپس دے دیا گیا, تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جی انہوں نے فیور دیا ہے خان صاحب کو, تو خان صاحب بھی فیورز لیتے ہیں زمین. تو پھر اس کو ایسے بریک ڈاؤن کریں نا کہ ایشو یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے زمین دی ہے اور یونیورسٹی بنائی ہے, یا یہ ایک پرائیویٹ ڈونیشن ہے. جو بھی اس سائز کی ڈونیشن دے گا دنیا بھر میں کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو, وہ کسی لیول کا بزنس مین ظاہری بات ہوگا کہ وہ دے سکے. کیا ہر بزنس مین جب بھی وہ کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ ابھی فیور لے گا, یا آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ شخصیت پہ آپ کر رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب ہیں؟ اگر ملک ریاض صاحب نہیں ہوتے, XYZ کوئی اور ہوتا, تو کیا یہ سوال پھر اس کا وجود ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو دا کوشچن از کہ جو بھی اس قسم کی یونیورسٹی بناتا ہے, چاہے کیمبرج کا کوئی ونگ بنا دے یا آکسفورڈ یونیورسٹی کا اس پچھلے 2 سالوں میں کسی نے وہ نیا کوئی ونگ بنایا تھا, اور بزنس مین نہیں بنایا, تو بزنس مین کے پاس ہی پیسے ہوں گے نا.
تو کیا ان بزنس مین نے جن نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا ونگ بنایا تو کیا ان نے کوئی فیور لیا انگلش گورنمنٹ سے یا آکسفورڈ یونیورسٹی سے؟ تو آئی جسٹ تھنک کہ ان چیزوں کو سیپریٹ رکھنا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کسی بزنس ٹائکون کے بزنس کو کوئی فیور دیا گیا ہو یا ان کے کوئی اور چیز بنائی گئی ہو, رنگ روڈ بنایا گیا ہو فار ایگزامپل کر دیں کہ ان کے بیریا ٹاؤن کو کراس کیا گیا ہو یا ایسے کچھ ہوا ہو, تو وہ چیز کویشچن کریں. لیکن اس کو کویشچن کرنا آئی تھنک از لائک آپ کویشچن شوکت خانم یا کسی اور چیز کو کر رہے ہیں. رنگ روڈ میں کتنے ارب بنائے آپ نے؟ میں گن ہی نہیں سکتا اتنے زیادہ. اچھا, آپ کو نہیں پہنچا؟ مجھے نہیں چاہیے اس میں سے کوئی. لکھ لو یار, عادل بھائی کا ابھی تک پیکج رہتا ہے. کچھ ڈونیشنز آپ نے دی ہیں کہ نہیں اس یونیورسٹی کو جو رنگ روڈ میں پیسے بنائے؟ میں نے اس یونیورسٹی کو ابھی تک ڈونیشنز نہیں دی. اچھا, نہیں واقعی مطلب رنگ روڈ دیکھیں وہ تو انکوائری ہوگی, اور اس وقت بھی آپ کو 2 دفعہ میں نے بلا کے پروگرام اس پہ باقاعدہ کیا تھا. اس میں کیوں آپ کو پھنسایا گیا, کس نے پھنسایا آپ کی اپنی گورنمنٹ میں؟ یار آئی تھنک یہ میری اپینین ہے, میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں, شاید کوئی لوگ ناراض ہوں یا اس کو پسند نہ کریں. نہیں, آپ تو کھل کے بولیں. لیکن میں جنرلی سمجھتا ہوں ابھی تک بھی جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے, میں کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا, نہ میں نے کبھی بھی میں کسی رنگ روڈ کی میٹنگ میں نہیں بیٹھا, چاہے الزام سے پہلے یا بعد. لیکن جو میں نے سمجھا ہے رنگ روڈ کا اب تک, اور جو مارکیٹ میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مارکیٹ میں ہر بات کھلی ہوتی ہے. میں کیوں رنگ روڈ سے بچ گیا ہوں؟ ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا جو نارتھ پنجاب کا, پنڈی, اسلام آباد وغیرہ کا ہو, کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ انچ زمین کس کی ہے, یہ انچ زمین کس کی ہے, یہ کس کی ہے. آپ مطلب بچ نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رنگ روڈ ایک سازش تھی, اور وہ میرے پہ نہیں تھی, وہ جنرلی ایک تو بیوروکریٹس کے بیچ میں ایک سازش تھی, ایک کمپٹیشن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیوروکریٹس کے بیچ میں تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ رنگ روڈ کیونکہ ایک بڑی لوپ جو بھی اس وقت کے پنڈی کمشنر نے بنائی تھی, تو جو رپورٹس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی 70 سوسائٹیز اس میں بینیفٹ کرتی ہیں. اب ایک بندہ 70 سوسائٹیز کے ساتھ لنک تو نہیں ہوتا نا, تو اگر 70 سوسائٹیز کو بینیفٹ جا رہا ہو تو جو بڑی سوسائٹیز ہیں جو رنگ روڈ سے نہیں لنکڈ ہو رہی, ان کو شاید وہ بینیفٹ نہیں مل رہا, اور ان 70 سوسائٹیز کی فائلیں زیادہ بک رہی ہوں. تو پھر سازش سوسائٹیز کے بیچ میں ہوتی ہیں کہ یار یہ 50 سوسائٹیز بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور میری بک نہیں رہی, تو ذرا اس پہ ذرا کوئی کنٹروورسی کریٹ کرو. تو آئی تھنک ایک جنگ تھی بٹوین سوسائٹی اونرز جو بھی ہوں, مجھے نہیں پتا, اور بیوروکریٹس کے بیچ میں تھوڑا بہت ہو. تو وہاں لوگوں کو, کئی لوگوں کو موقع ملا کہ زلفی کو بھی اس کے اندر ڈال دیں اس میں. لیکن پرائم منسٹر نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. لیکن پرائم منسٹر جب ہوتے ہیں, پرائم منسٹروں کے سامنے وہ آتے ہیں فائلز, اور اس کے اندر وہ سٹوپر CIB کی رپورٹ ٹائپ ہوئی آتی ہے جو 2 سال کا بچہ لکھ دیتا ہے. لیکن وہ جو رپورٹس آتی ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ موڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے جو DGIB تھے وہ کس کے دوست تھے اور کیا تھے اور سب کچھ. تو وہ جو ماحول بن رہا ہوتا ہے وہی وہ بچہ لکھ کے آگے دے دیتا ہے. تو خان صاحب نے بھی میں سمجھتا ہوں صحیح چیز کی کہ انہوں نے انتظار کیا. پہلے ہوا جب کمشنر نے, یہ جو کمشنر گلزار تھا, جب اس نے نام لیا کہ جی ڈاکٹر توقیر شاہ کے رشتہ دار, تو اس وقت میں نے پھر خان صاحب کے ساتھ میں خود گیا, بلکہ میں دبئی میں تھا, میں نے ان کو میسج کیا میں کل آ رہا ہوں تو کل آپ کے پاس آؤں گا. تو میں نے ان کو خود میسج کیا کہ میں جا رہا ہوں اور یہ اب مناسب نہیں ہے, ہر چیز یہ وہ. تو ان نے بھی صحیح سٹانس لیا اس وقت. تو اس میں ساتھ لینے کی یا نہ لینے کی بات نہیں, اب تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یار یہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. چلیں, ویسے یہ گفتگو تھوڑی سی سیگمنٹ میں سیریس ہو گئی تھی, آخری سیگمنٹ ہے, بریک پہ جانا ہے, پھر تھوڑی سی لائٹر گفتگو کرتے ہیں. ایک 2-3 سیکرٹ ابھی رہتے ہیں جو آپ سے نکلوانے. ضرور. ویلکم بیک ناظرین, زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بڑا ایک چرچا ہوا کہ جی جیڈ کشنر کے ساتھ بڑا کوئی قریبی تعلق آپ کا بن گیا تھا. واقعی آپ واٹس ایپ پہ ان سے بات چیت کرتے تھے؟ ہاں, وہ میرے دوست ہیں, تو ان کے ساتھ میری ابھی بھی گپ شپ رہتی ہے. اچھا. مگر 2-3 دن پہلے بھی, تو اس میں تو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے.
اور کس کس کے ساتھ آپ ان ٹچ ہیں؟ قطری رائل فیملی کے ساتھ سنا ہے آپ کے قریبی ریلیشنز ہیں؟ میں کیونکہ باہر رہا ہوں تو میرے مطلب ہے کہ سوشل سرکل میں تو ایک بڑی کاسموپولیٹن قسم کی سوسائٹی تھی، تو اس میں کئی ملکوں کے لوگ ہیں جو اب اس وقت انفلوئنشل ہیں، کئی ملکوں کے لوگ ہیں جو رائل فیملی کے تھے، کئی ملکوں کے لوگ ہیں جو ابھی پولیٹکس میں ہیں، کوئی بزنس میں ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، تو وہ ایک نیٹ ورک ہے. تو ظاہری بات ہے کہ شوبز میں بھی تعلق آپ کا ہے؟ تھوڑا بہت. ایکٹرز کے ساتھ یا ایکٹریسز کے ساتھ زیادہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو آپ کا جواب سننا چاہ رہا ہوں. وہ جواب مجھے پتہ ہے ویسے. میرا کوئی خاص نہیں. میں نے ایک مووی بنائی تھی. اب میرا دل ہے کہ اگر ٹائم کبھی ملے تو میں ایک 6 پارٹ پولیٹیکل سیریز پاکستان میں بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ نیٹ فلکس کے لیے کیونکہ پاکستانی پولیٹکس آئی تھنک کسی چیز سے زیادہ انٹرٹیننگ ہے. تو اگر اب انشاءاللہ اس پہ ہم ورکنگ ابھی شروع کریں گے. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو اب تذبذب میں ڈالنا چاہتا ہوں. میں آپ کو 2 آپشن دوں گا، اس میں سے ایک پک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے خیال میں نواز شریف بیٹر پرائم منسٹر تھا یا ابھی شہباز شریف سے زیادہ ثابت ہو؟ آئی تھنک دونوں کرائم منسٹرز ہیں. تیسرا آپشن نہیں، تیسرا آپشن ہے ہی نہیں نا. وہ میں آپ کو پھر اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان، وہ تو ظاہری بات ہے. اب شہباز شریف یا نواز شریف، ان میں آپشن پک کرے نا. لیکن میں دونوں کو پرائم منسٹر نہیں مانتا نا. چلیں اچھا، ایک دیکھیں، ایک پولیٹیکل لیڈر عادل بھائی ایک بھاگا ہوا ہے، دوسرا ایک کاؤنسلر والی حرکتیں کر رہا ہے کہ جی بس کا ٹکٹ کاٹا یا نہیں کاٹا ہوا، اچھا بس کا ٹکٹ ہم فری دیں گے. وہ اس کو ابھی تک نہیں پتا کہ اس نے بریفنگ نہیں پڑھی ہوئی. میں پرائم منسٹر ہوں، کاؤنسلر نہیں ہوں. اچھا چلے پولیٹیکل لیڈرشپ پہ اگر آئیں، مریم نواز یا حمزہ شہباز؟ وہ پولیٹیکل کیا، انہوں نے کبھی کوئی زندگی میں کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ حمزہ صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، مریم صاحبہ نے بڑا لیڈ کیا اپنی پارٹی کو والد کی غیر موجودگی میں. اور پھر ملا کیا؟ نہیں تو ابھی تو ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے نا. ان کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے نا. پی ایم ایل این نواز، مریم، شہباز، حمزہ. نہیں وہ تو دیکھیں شین میں سے نون نکل گئی، وہ تو شیخ رشید صاحب بھی کہتے رہے، لیکن حقیقت میں تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ گئی ہے نا. یہ تو اب مانیں گے. اچھا پھر پی ٹی آئی پہ آتے ہیں. مجھے آپشنز اور دیں نا. نہیں پی ٹی آئی پہ ایسے زبردست قسم کے شیری مزاری کے شاہ محمود قریشی. کس چیز سے، کس حوالے سے؟ نہیں مطلب دونوں میں سے بیٹر پولیٹیکل ایکیومن کس کا ہے؟ چلیں یہ بتا. پولیٹیکل ایکیومن شاہ صاحب کا. اچھا فواد چودھری یا شہباز گل؟ کس چیز میں؟ وہ دونوں جو کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. انفارمیشن ٹرولنگ. انفارمیشن بہتر ہے دونوں میں؟ انفارمیشن میں فواد صاحب، ٹرولنگ میں شہباز گل صاحب کا بڑا زبردست ویٹ ہے. اچھا ہاں خیر فواد بھائی کا بھی بڑا زبردست ویٹ ہے، لیکن شہباز بھائی از ویری فنی. اچھا آپ کی پارٹی میں ویسے تو ہمیں جو آپٹکس نظر آتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. اس وقت خان صاحب کے ساتھ زیادہ قریب کون ہے جن کے وہ مشورے مانتے بھی ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جی واقعی؟ آئی تھنک اس وقت خان صاحب اچھی چیز کرتے ہیں کہ وہ ایک گروپ رکھتے ہیں، تو انڈیویجول پہ نہیں جاتے. اور اس وقت نے ابھی آپ دیکھتے ہیں خان صاحب کی میٹنگز، وہ بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن وہ تو کسی کی سنتے نہیں ہیں، کرتے تو نہیں. دس از ناٹ، یہ بالکل غلط ایک چیز ہے. خان صاحب وہ پرائم منسٹر رہے ہیں جن نے ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگ کی ہے. اور عادل بھائی آپ گوائیں، کوئی 1 گھنٹے کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی، وہ 4 سے 6 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی تھی. اب ایجنڈا اگر 20 پوائنٹس کا ہو تو 4 گھنٹے کیسے چلتی ہے؟ کیونکہ ڈبیٹ ہوتا تھا، ہر بندے کو اجازت تھی اپنی اپنی اوپینین دینے کی. اور ابھی بھی یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی اوپینین دیتا ہے. اور خان صاحب کے ابھی جو بھی ہماری کور کمیٹی میٹنگز ہوتی ہیں، پولیٹیکل میٹنگز ہوتی ہیں، تو مطلب 10 15 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور خان صاحب 1 بائی 1 کہتے ہیں تمہاری اوپینین کیا ہے، یس یا نو، تمہاری اوپینین کیا ہے. تو ان دیٹ سینس یہ بالکل میں نے ہمیشہ پہلے دن سے غلط سمجھا کہ لوگ ان کو ایسے جج کرتے کہ وہ بس اپنا ہی کرتے ہیں. زلفی بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.